والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، آج ہر جگہ پر یہ آواز کہی جاتی ہے اور لگائی جاتی ہے کہ کچھ دین کی باتیں بتلائی جائیں، کچھ احکام و شریعت کی باتیں بتلائی جائیں، تو یقیناً دین کی باتیں بتلانے سے، اس کو سمجھانے سے کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی بات اور دین پر چلنا اور اس پر عمل کرنا مسلمان کی زندگی کا ایک بنیادی پتھر ہے۔ اسی کی بنسبت آج ہم اپنا ذریعہ معاش زندگی گزارنے کے لیے کوئی سا بھی کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی شخص دکان رکھتا ہے، کوئی شخص سبزی وغیرہ بیچتا ہے، کوئی کپڑا بیچتا ہے۔ غرض دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تجارت کے طور پر چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ذریعہ معاش اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اسی کی بنسبت دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی۔ پہلے حدیث اور دوسری حدیث، دونوں کے اندر بظاہر آپ دیکھیں تو تضاد نظر آتا ہے، مخالفت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تضاد نہیں، کوئی مخالفت نہیں۔ پہلی حدیث میں نے جو پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، امانت دار تاجر، اپنی تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں سچائی اختیار کرنے والا اور امانت داری اختیار کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ پہلی حدیث۔ گویا آج تجارت کو، ذریعہ معاش کو، کسی بھی چھوٹے موٹے کاروبار کو ہم جسے دنیا سمجھتے ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو دین بتلا رہے ہیں اور ایسے الفاظ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ایک تاجر ہے اور اس تاجر کے اندر، کاروباری کے اندر صرف دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک صفت سچائی کی اور دوسری صفت امانت داری کی، تو ایسا تاجر، ایسا کاروباری، ایسا بزنس مین کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور جو میں نے دوسری حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ، کاروباری لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، فاجر اور فاسق بنا کر، گنہگار بنا کر، یعنی وہ گنہگار ہوں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہی شخص جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور سچ بولا۔
تو دونوں حدیثوں کے اندر بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی تاجر کو نبیوں کے ساتھ فرما رہے ہیں، سچوں کے ساتھ بتلا رہے ہیں، شہداء کا ساتھ بتلا رہے ہیں، لیکن دوسری حدیث کے اندر وہی تاجر کو فاسق کہا جا رہا ہے، فاجر کہا جا رہا ہے، گنہگار کہا جا رہا ہے۔ گویا اسی حدیث سے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی دو قسمیں بتلا دی، کاروباری کی دو قسمیں کر دی کہ کاروباری ان دو قسموں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ اپنی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر سچ بولنے والا ہوگا، امانت دار ہوگا، اپنی سودا بیچنے میں، اپنے مال کو فروخت کرنے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر وہی شخص دھوکہ نہیں دیتا ہے، اپنے مال کو سچ بول کر بیچتا ہے، کسی بھی طرح کا اس کی تجارت کے اندر فراڈ نہیں ہے، کسی بھی طرح کی دغا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا اس کی تجارت کے اندر ذرہ برابر کسی سامنے والے کی جیب کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے، تو ایسا شخص، ایسی تجارت کرنے والا شخص کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، سچوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر یہی تجارت کرنے والا، اگر یہی کاروبار کرنے والا، اگر یہی بزنس کرنے والا لوگوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتا ہے، 5 روپے کی چیز 20 روپے کی بتلاتا ہے اور یہ کہتا ہے 20 روپے کی خرید ہے، حالانکہ 5 روپے کی خریدی ہے، جھوٹ بول کر پیسہ لے رہا ہے، صرف اس کو پیسے سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب نہیں، وہ یہ چاہتا ہے مجھے پیسہ آنا چاہیے، چاہے جھوٹ بول کر آئے، چاہے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر آئے، چاہے دوسرے کی مالیت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، بس دغا ہونی چاہیے، فراڈ ہونا چاہیے، دھوکہ ہونا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ ایسا شخص کل قیامت کے دن فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، ایسا شخص گنہگار ہوگا، ایسا شخص اللہ رب العزت والجلال کی رحمتوں سے دور ہوگا۔ گویا جسے ہم جس تجارت کو، جس کاروبار کو، جس اپنی دکان کو، جس اپنے بزنس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں، یہی دین اگر ہم سچائی کے ساتھ کریں، امانت داری کے ساتھ کریں، تقوی کے ساتھ کریں، نیکی کے ساتھ کریں، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کریں، اس کو سیکھ کر دین کے مطابق چل کر کاروبار کریں گے، پھر یہی تجارت ہمارے لیے جنت کا راستہ بن جائے گا، یہی تجارت ہمارے لیے اللہ کا راستہ بن جائے گا، یہی تجارت ہمیں نبیوں کے ساتھ پہنچانے والی بن جائے گی، یہی تجارت ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی، یہی تجارت ہمیں شہداء کے ساتھ کھڑا کر دے گی۔ اور اگر ہم نے اسی تجارت کو دغا دے کر، جھوٹ بول کر، لوگوں کا بس پیسہ کھینچنے کے چکر میں گھٹیا مال کو اچھا مال بتا کر، یہی تجارت گھٹیا مال کو اچھی پیکنگ میں کر کے 1 نمبر اور فرسٹ کوالٹی کا قرار دے کر بیچ دیا، بس سامنے والے کی جیب سے کسی طرح پیسہ نکلے اور میرے پاس آ جائے، تو یہی تجارت جہنم کا راستہ بن جائے گا، یہی تجارت اللہ کی ناراضگی کا راستہ بن جائے گا، یہی تجارت اللہ کی رحمتوں سے دوری کا باعث بن جائے گی، اور یہی تجارت ہمیں فاسق بنا دے گی، فاجر بنا دے گی، گنہگار قرار دے دے گی۔ اس لیے اگر ہم اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں تو اسی تجارت کو، اسی کاروبار کو، اسی اپنے چھوٹے موٹے بزنس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو جنت کا راستہ ہے، اور اسی کو اگر دنیا سمجھ کر، دنیاوی لوگوں کے طریقے پر چل کر اب پیسہ کھینچنا شروع کر دیں تو پھر یہی تجارت جہنم کا راستہ ہمیں بتلا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جہنم کے راستے سے جانے پر اس کی طرف جو راستے لے جانے والے ہیں، جو طریقے اللہ کے کا گنہگار اور اللہ کا نافرمان قرار دینے والے ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل چیز، ہر چیز کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر 2 نظریے ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر 2 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ وہی طریقہ ایک طریقے پر چلا جائے تو دنیا نظر آتا ہے، اسی کو اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے تو دین نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر
یہی تجارت جس طریقے سے ہم جسے دنیاوی سامان سمجھتے ہیں، دنیا سمجھتے ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں تو یہی دین ہے، اور اسی کو ہم دوسرے طریقے پر کریں تو یہی دنیا بن جاتا ہے، گنہگاری کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے کام ہم کرتے ہیں، ہر کام کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو سے کریں گے دین بن جائے گا، دوسرے پہلو سے کریں گے دنیا بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم کھانا روزانہ کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرتا ہے اور اس کی بدولت ہم زندہ بھی ہیں۔ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے میں ہماری نیت یہ بن جائے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر کھانا نہیں کھائیں گے جسم کمزور ہو جائے گا، طاقت نہیں ملے گی، کھانا نہیں کھائیں گے ہمارے اندر جو قوہ ہے، جو اعضاء ہے، وہ سب کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کی نعمتوں کو کھائیں گے تاکہ اللہ کے ان اعضاء کی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کر سکیں، ان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تو یہی کھانا ہمارے لیے عبادت بن جایا کرتا ہے، اور اسی کھانے کی بدولت ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہم یہ کھانا کھائیں گے، ہمارے جسم کے اندر طاقت آئے گی، ہم چلنا سیکھیں گے، ہم باڈی بنائیں گے، ہم پہلوان نظر آئیں گے، کوئی بھی کمزور آئے گا میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، کوئی بھی کمزور آئے گا میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس لیے ہم نے اس نیت سے اپنا جسم بنایا تو یہی کھانا ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ ایک ہی چیز تھی، ایک نظریے سے دیکھا تو دین بن گیا، دوسرے نظریے سے دیکھا تو گناہ کاری ہو گئی اور گناہ کا باعث بن گیا۔ اسی طریقے پر دنیا کا کوئی بھی کام ہو، جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، اگر دینی پہلو سے دیکھیں گے دین بن جائے گا، دنیاوی پہلو سے دیکھیں گے دنیا اور گنہگاری کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے تجارت جسے ہم اور آپ صرف دنیا ہی دنیا سمجھتے ہیں، دنیا نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہے، بہت ابتلا اور آزمائش کی زندگی ہوئی، بہت صبر کیا انہوں نے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، اور غسل کرتے ہوئے ان کے اوپر آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی، تو انہوں نے غسل چھوڑ کر سونے کی تتلیاں جو تھیں ان کو بٹورنا شروع کر دیا، اور جلدی جلدی ان کو بٹور کر اپنی جھولی میں رکھنا شروع کر دیا۔ اوپر سے ندا آئی کہ ایوب، کیا ہم نے تمہیں بہت ساری دنیا کی ضرورت یا تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے مال نہیں دیا ہے؟ سب ضرورتیں ہم نے تمہیں پوری نہیں کر دی ہیں؟ کیا تمہارا بھروسہ ہم پر اٹھ گیا ہے؟ کیا تم ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو کہ یہ تتلیاں تمہارے اوپر اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، اور تم ان کو بٹور بٹور کر سمیٹ رہے ہو؟ وہ بھی ایک پیغمبر تھے، پیغمبر کی آزمائش تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، لا غنا بی عن برکتی، اے اللہ مجھے تیری برکت سے بیزاری نہیں ہے، میں تیری برکت کو کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ برکتیں جو تو دے رہا ہے میں اس کو لوں گا، اس کے حق کو پہچانوں گا، اس کی قدر کو پہچانوں گا، اور پہچان کر صحیح جگہ پر استعمال کر کے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور یہ سونا اور چاندی کو اگر میں یہ سوچ کر ٹھوکر مار دوں، لات مار دوں کہ مجھے تو رب نے سب کچھ دے رکھا ہے، میں اس کو نہیں لیتا، تو یہ آپ کی برکت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، آپ کے خلاف ادب بات ہو جائے گی، اس لیے میں ان کو لے رہا ہوں، ان کو ادا کر رہا ہوں۔ ہماری اور آپ کی طرح کوئی خوش دیندار ہوتا اور وہ صرف نماز اور روزے کو دین سمجھنے والا ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے ان سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب تو دیکھیے کہ یہ آپ کی برکت ہے، آپ کی رحمت ہے، میں کیسے اسے دھتکار دوں، میں کیسے اسے ٹھوکر مار دوں؟ میں تو اس کو لے کر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گویا وہی سونا اور چاندی ایوب علیہ السلام کی نظر میں عبادت بن رہا ہے، اور وہی سونا اور چاندی ایک خشک دیندار کی شکل میں گناہ کا باعث بن رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نظر سے دیکھا تو وہی سونا اور چاندی عبادت بن گیا، دوسری نظر سے دیکھا جائے تو وہی دین اور دنیا بن جایا کرتا ہے۔ مفتی تقی صاحب پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ ہم لوگ 5 بھائی بڑے بڑے ہو گئے، ہمارے بچے بھی کاروباری ہو گئے،
اور سب تجارت کر رہے ہیں، ہزاروں روپے کماتے ہیں، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید اور بقرعید میں ہم لوگوں کو عیدی دیا کرتے تھے، عیدی دیتے تھے، اور وہ کتنی عیدی؟ 20 روپے 25 روپے۔ اگر ہمیں 20 روپے ملتے تو ہم کہتے ابو 20 نہیں 25 چاہیے، 25 ملتے تو 25 نہیں ہمیں 30 چاہیے، اور 30 ملتے تو ہم 5 اور بڑھاتے ہیں، ہمیں 35 چاہیے۔ بھلا بتلائیے، ہزاروں روپے کمانے والے تاجر لوگ سب کچھ کما رہے ہیں، اپنے جسم کے اندر طاقت ہے، کاروبار کرتے ہیں، لیکن 20 روپے کے 25 مانگ رہے ہیں، 25 کو 30 مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر 20 اور 25 پر نہیں تھی، ان کی نظر 30 اور 35 پر نہیں تھی، ان کی نظر اس پر تھی کہ دیکھو دے کون سی ذات رہی ہے۔ والد صاحب دے رہے ہیں، باپ دے رہے ہیں، تو دینے والے کی ذات پر نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگر یہی شخص کوئی دوسرا 20 روپے دیتا اور آپ کہیں مجھے 20 نہیں 25 چاہیے، تو یہی خلاف ادب ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کیسی شرافت، کیسی مروت ہے کہ تم 20 دیے جا رہے ہیں 25 مانگ رہے ہو، ہم تمہیں کم دے رہے ہیں تم زیادہ مانگ رہے ہو۔ یہی چیز والد سے مانگا جائے تو وہی ادب کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اچھی چیز بن جاتی ہے، اور یہی ایک دوسرے شخص سے مانگ لیا جائے تو یہی خلاف ادب ہو جاتا ہے، بددینی نظر آتی ہے۔ گویا ایک ہی چیز کو ایک دائرے سے دیکھا جائے، ایک نظریے سے سمجھا جائے، ایک پہلو سے دیکھا جائے، دین بن جایا کرتا ہے، اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو وہی بددینی نظر آتی ہے، دنیا نظر آتی ہے۔ اسی لیے اسی دین کی طرف پہلو کو موڑنے کا نام تقویٰ ہے، اسی دین کی طرف پہلو کو موڑنے کا نام تقویٰ ہے، کہ اگر ہماری نظر دنیا سے ہٹ کر دینی پہلو پر آ جائے، یہی تقویٰ ہے کہ ایک شخص اللہ کے لیے جو کچھ بھی کام کر رہا ہے، جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، ہماری نظر یہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو یہی چیز عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہی چیز اگر ہم ایسا کر دیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، خواہ دنیا راضی ہو جائے، تو یہی چیز بددینی بن جاتی ہے۔ لہذا ایک شکل یہ آتی ہے کہ ہم تقویٰ کیسے اختیار کریں، ہمارا پہلو جو 2 پہلو ہے وہ دین کی طرف کیسے چلا جائے، جس کو دین کی اصطلاح میں تقویٰ کہا گیا ہے۔ دینی پہلو کو ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہمیں کیسے ملے گا؟ تو میں نے جو شروع میں ایک حدیث شریف کے پہلے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم کا پہلو ہے کہ جب بھی وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے، جب بھی کسی بات کو کرنے کا حکم دیتا ہے، فوراً اس کا راستہ بھی بتلاتا ہے کہ تقویٰ اگر اختیار کرنا چاہتے ہو، 2 پہلوؤں میں سے دینی پہلو اختیار کرنا چاہتے ہو، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ سچائی کیا ہے؟ تجارت کرنے میں اگر کوئی سچ بولتا ہے، آپ اس کی صحبت اختیار کر لو، اسی کے ساتھ رہنے لگو، تمہاری تجارت کے اندر سچائی آ جائے گی۔ عام گفتگو کے اندر کوئی شخص سچ بولتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہنے لگو، عام گفتگو کے اندر آپ کی سچائی آ جائے گی۔ گویا جس مرحلے میں وہ ہے، وہ جس مرحلے میں سچائی اختیار کرتا ہے، آپ اسی کے ساتھ رہنے لگو، آپ کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ اگر آپ تقویٰ کی شرائط پڑھیں تو تقویٰ اتنا مشکل نظر آتا ہے کہ عمل کرنا سب کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ آپ تقویٰ پڑھیں، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تو وہاں نظر آئے گا جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، ہر وقت کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تسبیحات کرنی ہے۔ یہ آدمی سمجھتا ہے اس کو کچھ کرنا ہے، دنیا کے تمام کام ہمارے چھڑائے دیے جا رہے ہیں، ہم کیسے کریں؟ لیکن آسان راستہ جس کو انسان کر سکتا ہے، بس سچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، تمہارے اندر تقویٰ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر عبادت میں سچ بولنے والا ہے، سچائی اختیار کرنے والا ہے، تو آپ اس کے ساتھ رہنے لگو، آپ عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ سچ بولنے والے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، آپ سچ بولنے لگیں گے۔ اگر تجارت میں سچ بولنے والے کے ساتھ رہنے لگیں، آپ سچ بولنے لگیں گے۔ یقین مانیے، اگر صحبت نہیں کی تو دینداری آنا، تقویٰ آنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اور اگر صرف پڑھنے لکھنے سے دین آ جایا ہوتا تو صرف قرآن کریم کو نازل کر دینا ہی کافی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے صرف کتاب کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، صحبت اختیار کروانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کتابیں بغیر رسول کے نہیں آئیں کہ کوئی بھی رسول، کوئی بھی کتاب ایسی ہو کہ بغیر رسول کے آ گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ایک کتاب آئی، اس کے ساتھ رسول آیا،
ہاں رسول تو بغیر کتاب کے آئے ہیں، لیکن کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی۔ کیوں کہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے کہ جب تک اسے سکھایا نہ جائے، اسے سمجھایا نہ جائے، اسے ایکسرسائز نہ کرائی جائے، اسے پریکٹیکل نہ کرایا جائے، تب تک اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر کے علاج کرنا شروع کر دے، کیا وہ ڈاکٹر کہلائے گا؟ بالکل ڈاکٹر نہیں کہلائے گا۔ اور اگر وہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، اور وہ اسی طریقے سے اپنے کلینک میں بیٹھ کر علاج کرنا شروع کر دے، تو اس سے کون سی خدمت انجام پائے گی؟ مریض ٹھیک نہیں ہوں گے، بیماری دور نہیں ہوگی، ہاں ایک خدمت ضرور انجام پا جائے گی، قبرستان آباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنا پریکٹیکل نہیں کیا ہے، مشق اور تمرین نہیں کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ قبرستان کی آبادی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی بازاروں کے اندر کھانا بنانے کی کتابیں ملتی ہیں، پھول بنانے کی کتابیں ملتی ہیں۔ مجھے بتلایا جائے کتنے حضرات نے پھول بنانے کی کتابیں اور کھانا بنانے کی کتابیں خریدی ہیں، کیا کتابیں پڑھ کر کے کھانا بنانے لگے، وہ باورچی کہلانے لگے؟ کیا پھول بنانے کی کتابیں خرید کر کے پھول بنا بنا کر بیچنے لگے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً ان کو کوئی سمجھانے والا ملنا چاہیے تھا۔ کتاب پڑھی جائے اور سمجھانے والے کے ساتھ بیٹھ کر سمجھا جائے، اس سے مشق لی جائے، تمرین حاصل کی جائے، تب وہ پھول بنانے پر، کھانا بنانے پر، ڈاکٹری کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صرف کتاب پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حکم کے مطابق وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، ان کا لقب صحابہ پڑ گیا۔ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو۔ گویا ہر امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر شاگرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، پھر دین سیکھا ہے اور انہیں صحابہ کہلایا گیا۔ پھر ان کے بعد تابعین نے صحابہ کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے، ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ چل پھر کر دین سیکھا ہے، تابعین کہلائے۔ تابعین کی صحبت اختیار کی ہے، تبے تابعین نے، انہوں نے دین سیکھا ہے۔ بغیر صحبت کے دین نہیں آیا۔ آج ہم تک اور آپ تک جو دین پہنچائے یہ بھی صحبت کے ساتھ آیا ہے۔ آپ بھی اچھوں کا ساتھ پکڑ لیجئے۔ آج ہم اور آپ اچھے تقوی والوں کے ساتھ پکڑیں گے تو ہمارے اندر بھی دین آئے گا، ہمارے اندر بھی تقوی آئے گا، ہمارے اندر بھی نیکی آئے گی، ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا، اور پھر اسی کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا، ایک پہلو سے وہ دین بن جائے گا، دوسری پہلو سے وہ دنیا بن جائے گا۔ تو تجارت کا موضوع تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کرنے والوں کے ساتھ، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، جو سچائی اختیار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفت و شنید کریں، ان کے ساتھ کچھ پوچھ و پاچھ کر کے مسئلے مسائل سیکھ کر کے ہم اپنی عبادت کو، اس دینی پہلو کو آگے بڑھائیں اور اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرتبط فرمائے۔ وآخر دعوانا